اللہ ہے وہ دیکھتا ہے, وہ دنیا کے لوگوں کو چھپا کر نکل سکتی تمہیں, لیکن اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتے. رونے کی کیفیت طاری کرو. بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بتا دوں اور اس کے بعد میری بات کو ختم کر دوں. ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا, پورا گنہگار, ایک بھی نیکی نہیں. مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کرتا, کیا وہ میں مر گیا تو میری لاش کو دفنانا نہیں, میری لاش کو جلا کو راکھ بنا کو سمندر میں لے جا کو. کئی سا بولے ویسا ملانا ہوگا, پریشان ہو گئے بچے. کئی تو بابا ایسا بولتی تھی تم نے. بولے تو بیٹا میری زندگی میں کبھی میں نیکی کرا نہیں, میرے کو معلوم ہے تو ہاں وہ میں ایک نیکی بھی کمایا نہیں. اب میری زندگی ختم ہونے آتی ہے, میری موت مجھے بلاتی ہے, میرے جسم کو احساس ہو گیا میں مرا تو اللہ کے پاس جا کر جواب دینا. کیا جواب دینا میرے سمجھ میں آتا نہیں. میرے اعمال کھولے تو اللہ تعالیٰ پورے گناہ سے نظر آتی, نیکی نظر نہیں آتی. بس میں بولے تو کام تمہیں کر کو رکھو. بس اللہ تعالیٰ سے میں ڈر کو کیا ہے یہ تمہارے کو نصیحت کر دوں کو بولتی. کم از کم ایسا کرے تو کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کر نہیں کہتی بول دو بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا. اللہ تعالیٰ کیسا اٹھاتا معلوم, تمہارے ہاتھوں کے جو فنگر پرنٹس اس کے برابر اٹھاتا. یہ کام بھی نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ یہ چمڑا تک بھی اٹھاتا, چلو جسم اٹھانا تو دور کی بات, اللہ تعالیٰ یہ چمڑے کو بھی مس نہیں کرتا. جو امانت اللہ تجھے دنیا میں دیا ماں کے پیٹ سے وہ برابر کیا ہے پھر اٹھاتا, سوال کرتا کیا کرتا ہے تو بول دو. تو یہ ڈر سے میں نے ایسا کرا تو پھر کیا ہے وہ احساس کرتی, ان کے بچے احساس کرتی, جلا کو راک بنا کو سمندر میں ملا کو سب کرتی. اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھا کو پوچھتا. صحیح بخاری کی روایت ہے, امام ایسی حدیث ہے, اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس دن پوچھے گا اس سے اے میرے بندے تو کیوں ایسا نصیحت کیا ہے جبکہ یہ بہت بڑا غلط ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو وہ بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے اللہ میرے دل میں کوئی ایسی نیت نہیں تھی, بس میں اس سے ڈرتے ہوئے ایسا ان کو نصیحت کیا ہے. میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہے, میں نے گناہ پر گناہ کر دیا ہے, اس لیے میں تیرے ڈر کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کیا ہے. بس اتنا ہی ہے, میری نیت وہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہتا ہے اے میرے فرشتوں اس کی نیت تم کو معلوم ہے, میرے کو معلوم ہے. دلوں کی نیت جاننے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. اے میرے فرشتوں تم اس کی نیت کو نہیں جانتے, تمہیں ان کے اعمال کو لے کو آ سکتی, تمہیں ان کے جسموں کو روحوں کو لے کو آ سکتی, لیکن ان کے نیت کو تمہیں جانتے نہیں. اے میرے فرشتوں وہ سچ بولتا ہے میرا بندہ, خالی میری ڈر کی وجہ سے ان کے ایسا کرنے کا حکم دیا. اے میرے فرشتوں اسے جنت میں داخل کرو. بولتا اللہ سے ڈرنا بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ, جہنم سے بچنے والا عمل ہے. بہت سارے ہیں. بہرحال جو بھی ہمیں باتیں سنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں شرک سے, بدعت سے, کفر سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں تا حیات موت کے وقت بھی توحید پر ثابت قدم قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کی پوری عبادت اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر حالت میں تجھ سے ہی دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ہمیشہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو فجر اور عصر با جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے رمضان کے بچے روزے ہیں مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے یا کوئی پریشانی کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے بعد, ان روزوں کو قضا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کے قضا روزوں کو بھی مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائے. اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ زمین پر سارے مساجدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے مدارسوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو پکے مومن مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم پر جو ظالموں کی حکومت مسلط ہے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ایسے ظالموں کی حکومت کو نیست اور نابود فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے ہمیشہ ہر حالت میں توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو تجھ سے ہر ہمیشہ ہر حالت میں ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو ہماری بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بیویوں کو شوہروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ دونوں کو اولاد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کو اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کو نمازی بننے کی نیک نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی اولاد کو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحوم ماں باپ کے حق میں اللہ تعالی ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً کیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، وہاں کے پریشانیوں کو دور کر دے، وہاں کے حالتوں کو خیر کے فیصلے فرما دے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم معصوم بچوں کی حفاظت فرما، وہاں کے جو بھی بڑے بڑے حضرات یعنی کہ تیرے دین کے واسطے تیرے مسجد کی حفاظت کے واسطے قربانیاں دے چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مسجدوں کے خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے کوتاہیوں کو رحم فرما، ہمارے لیے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رہے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آمنا بالخیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہمارے زبان پر جاری فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس کی دعا ختم کرنے کی پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔